السلام علیکم۔ راشٹریہ سہارا کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بڑھتی نفرت کا ذمہ دار کون؟ برا سلوک کسی بھی بے قصور آدمی سے کیا جائے، متعصب نظروں سے کسی بھی بے قصور آدمی کو دیکھا جائے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حماس کے اسرائیل پر حملے کی تعریف ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ارض فلسطین کو تنگ کرنے کی اسرائیلی حکومت نے مسلسل کوشش کی ہے اور مقبوضہ علاقوں میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھنا اس کی ایک مثال ہے۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ امریکہ اور اس کے جیسے دیگر ملکوں کے لیڈروں کے لیے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں میں فرق ہے۔ اگر یہ فرق نہیں ہوتا، اگر وہ اسرائیلیوں کی طرح ہی فلسطینیوں کو بھی انسان مانتے، ان کی حفاظت کے لیے بھی ان کے اندر تڑپ ہوتی، تو وہ کہتے کہ حماس کی سزا عام فلسطینیوں کو نہ دی جائے، لیکن غزہ کے عام لوگوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کے اسپتال اور اسکول بھی محفوظ نہیں ہیں، عام لوگ ان تک امدادی اشیاء پہنچانے میں دشواری آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان لوگوں میں ناراضگی بڑھے گی جو امریکہ کے صدر بائیڈن یا ان کے جیسے لیڈروں کی طرح یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہاں کا ہے۔ ان کے لیے انسان انسان ہے، چاہے وہ اسرائیل کا ہو یا غزہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ غزہ کے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے کئی ملکوں کے یہودیوں نے بھی جنگ بندی کے لیے مظاہرے کیے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے عمل سے انہیں جوڑ کر نہ دیکھا جائے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ امن پسند مسلمان ان کے درد کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ 9/11 کے بعد سے مسلمان نہایت برے دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی یہ دور ختم نہیں ہوا ہے۔ بے قصور مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنے، انہیں خواہ کے الزامات میں پھنساتے، جیل میں برسوں تک بند رکھتے ہوئے یہ سوچنے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی گئی کہ اگر صورتحال یہی ہے تو پھر دنیا کدھر جائے گی۔ انسانیت کیا باتوں تک ہی محدود رہ جائے گی؟ 9/11 کے حملے ہیبت ناک تھے، وہ دنیا بھر کے انسانوں کو ہلا دینے والے تھے، لیکن اس کے بعد امریکہ نے جنگ کرنے میں جتنی جلد بازی کی وہ قابل تعریف نہیں تھے۔ اس جلد بازی کی وجہ سے افغان جنگ میں عام لوگوں کو بھی بڑی تعداد میں جانیں گنوانی پڑی۔ عراق پر حملے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ اسی طرح اسرائیل نے بھی غزہ کے خلاف جنگ چھیڑنے میں جلدی کی، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی دورے میں نیتن یاہو کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسرائیلی حکومت وہ غلطی نہ کرے جو ان کا ملک کر چکا ہے، لیکن بائیڈن کا قصور یہ ہے کہ وہ غزہ کے عام لوگوں کی ہلاکتوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، نہ جنگ روکنے کی وہ خود پہل کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی اور ملک کو کرنے دے رہے ہیں۔ ایسی صورت میں خود ان کے ملک کے لوگوں کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا ہے۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا ہے
کہ غزہ کے 41 کلومیٹر لمبے اور 10 کلومیٹر چوڑے علاقے میں محصور اہل غزہ پر بمباری اسرائیل کے فوجیوں کو امریکہ اور دیگر طاقتور ملکوں کی حمایت، بیشتر عرب ملکوں کی قابل مذمت خاموشی نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے ہی راہ ہموار نہیں کر رکھی ہے، انسانیت کشی کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ امن پسند لوگ یہ مانتے ہیں کہ جیسے حماس کے حملے میں جان گنوانے والے انسان تھے، اسی طرح غزہ میں جان گنوانے والے بھی انسان ہی ہیں۔ غزہ پر مسلسل بمباری بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کی جانوں کے اتلاف کو دیکھتے ہوئے یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا ہے کہ کہیں دیگر علاقوں کے حالات نہ خراب ہونے لگیں، خاص کر داغستان ایئرپورٹ میں فلسطینی حامیوں کا گھس جانا اور یہودی پینجروں کی تلاش کرنا باعث تشویش ہے۔ رپورٹ کے مطابق تل ابیب سے آئے لوگوں کی تلاش میں فلسطینی حامی رن وے پر پہنچ گئے تھے اور جہاز کو گھیر لیا تھا۔ بائیڈن حکومت کی پالیسی جو بھی ہو، لیکن امریکہ کی موجودہ صورتحال کا اندازہ اسرائیل نواز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد، ان کے سینئر ایڈوائزر اور عرب ملکوں کے اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے جیریڈ کوشنر کے بیان سے ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کے لیے امریکہ سے زیادہ محفوظ ملک سعودی عربیہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے؟ یہودیوں کے خلاف بڑھتی نفرت کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اسرائیلی حکومت کے عمل سے تمام یہودیوں کو جوڑ کر دیکھنا اسی طرح ٹھیک نہیں ہے جیسے حماس کے عمل کی سزا غزہ کے تمام فلسطینیوں کو دینا غلط ہے۔